بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی تلاش میں، عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور اس کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ پچھلے سال بھی سفینہ امام حسین میں شامل تھے اور اس روحانی سفر میں میرے ساتھ دوبارہ شامل ہیں، میں ان تمام کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ
چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ امام حسین کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور آج ہم یکم محرم الحرام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس 9 دنوں میں ہم جو اپنا سفر طے کریں گے، سب سے اہم سفر جو حروف الف سے توئیں تک کا سفر طے کریں گے۔ یہ حروف الف سے لے کر توئیں تک کا سفر کیا ہے، اور اس سفر سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا، اور اس سفر کی روحانیت کی دنیا میں سلاسل میں کیا اہمیت ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم عمل تو ہر شب پڑھتے ہیں، ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم آج سیکھیں گے، اس سفر میں سیکھیں گے ہم علم جفر، اس سفر میں ہم سیکھیں گے علم حروفوں کا علم، یعنی کہ 9 دن ہم نے چنے ہیں آپ کے لیے، اور اس 9 دن میں حروف الف سے لے کر حروف توئیں تک، یعنی کہ ہر دن، آج پہلی ٹرانسمیشن ہے تو ہم حروف الف کے بارے میں، اس کے عجائبات، اس کے کمالات، اس کے عمل اور اس سے اپنے مسائل کا حل ہم یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم علم الحروف کے بارے میں جانتے ہیں کہ علم الحروف ہیں کیا۔ اگر ہم علم الحروف کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ وہ علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ کے بعد پھر اس کی روشنی پوری کائنات میں پھیلی۔ علم الحروف وہ حروف ہیں کہ جس سے ہر چیز اپنے وجود میں آئی۔ اگر ہم ان حروفوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں 28 حروف موجود ہیں کہ جسے حروف ابجد کہا جاتا ہے۔ 28 حروفوں میں سے ہم نے صرف 9 حروف آپ کے لیے چنے، اور باقی کا سفر ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں طے کریں گے۔ ان تمام حروفوں میں جو سب سے پہلا حرف جو ہے وہ حرف الف ہے، یعنی کہ الف جو حرف ہے یہ تمام حروفوں کا امام ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس روح زمین پر جس بشر کا نام ہوا تو وہ بھی الف سے ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام جو ہے، لفظ، اسم، وہ اللہ ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ کہہ کے پکارتا ہے، جب اس کا بندہ اسے اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو اس کو بہت پسندیدہ عمل ہے اس کا، بندے کا۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے محبوب ہیں، جو حبیب ہیں، ان کا نام بھی احمد یعنی الف سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہر الف اپنی قوت، اپنی مثال میں آپ ہے اور یکتا ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم اللہ جو یکتا ہے، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد الف، یعنی کہ آپ تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، کہ جس طرح حروفوں میں الف کا جو حرف ہے تمام ابجد کا امام ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام ہیں۔ اب اس جو سفر ہمارا چل رہا ہے، اب انہی حروفوں کی جو نومیریکل ویلیو ہے، کہ جیسے
حرف الف کی 1، حرف بے یعنی کہ حرف با کی 2، جیم کی 3، دال کی 4۔ اب یہ جو عدد کی کیلکولیشن ہو رہی ہے، یہ جو عدد نکل رہے ہیں انہی حرفوں کی نومیریکل ویلیو ہے، انہی حرفوں سے جو نکل رہے ہیں اس کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کا جو علم ہے وہ پھر علم جفر کہلاتا ہے۔ اگر ہم علم جفر کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو جفر کے معنی جو بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں کشادگی کے، یعنی ایسی کشادگی کا علم کہ اگر انسان علم الجفر کے اندر اگر اس میں صحیح طریقے سے وہ اس کو سمجھ لے، اس علم کو جان لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس پر ایسے ایسے راز ظاہر ہوتے ہیں جو اس کو اگلی اور پچھلی باتوں کا علم ہو جاتا ہے، صرف ان کی کیلکولیشن کے ذریعے، کہ جس کو علم الجفر کہا جاتا ہے۔ اب علم الجفر کو سیکھنے سے پہلے ہمیں اس کی اہمیت جاننی ہے اور اس کے قاعدے قوانین جاننا ہے، کہ اگر ہم مثال کے طور پہ حرف الف کو لے رہے ہیں، اور حرف الف اور وہ لوگ کہ جن کا نام کا سب سے پہلے حرف الف آتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کا نام اقبال ہے، اب اقبال کا نام شروع ہو رہا ہے الف سے، اب جس کا نام جس شخص کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے، اگر وہ یہ شخص حرف الف کا عمل کرتا ہے، باموکل عمل کرتا ہے، اور اس کے باقاعدہ طور پہ منازلوں کو جانتا ہے، اس کی سریت کو جانتا ہے، اس کے تمام علوم کو جانتا ہے، تو پھر وہ جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہ جس طریقے سے اب ہم آج الف کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہ جن کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے، جن کا اسم الف سے شروع ہو رہا ہے، وہ اگر باموکل عمل الف کا کرتے ہیں تو وہ جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا نام بے سے شروع ہو رہا ہے تو وہ بے کا عمل کریں گے، اگر کسی کا نام جیم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جیم کا عمل کریں گے، اگر کسی کا دال سے شروع ہو رہا ہے تو وہ دال سے کریں گے۔ لیکن اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے جب ہم اس کی نومیریکل ویلیو نکال لیں گے، جب ہم عدد پہ آ جائیں گے، تو عدد کے لیے پھر ہمیں اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا کہ جن کا تعلق برج سے ہے، کہ جن کا ستاروں سے ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں عمل بتا دیا، لیکن اب یہ ہم نے عمل کب سے شروع کرنا ہے، کس منزل میں شروع کرنا ہے، اور کیسے شروع کرنا ہے، کس ساعت میں شروع کرنا ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ جلالی ہے یا جمالی ہے، اس کی طبع کیا ہے، اس کا موکلان کیا ہے، اس کا جو ماتے سرخ جنات ہیں وہ کیا ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پورا اس کو جاننا اس کے لیے ہمیں ضروری ہوگا۔ اب جیسے برج کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ برج قرآن میں ہے کہ برجوں والے آسمانوں کی قسم، آسمان کی قسم۔ اب یہ برج کیا ہیں؟ جیسے حمل ہے، سور ہے، جوزہ ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، ہود ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ برج ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس دن کس ستارے کی حاکمیت ہے اور کس ستارے کی حاکمیت میں کون سا برج ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں نا تو ہم جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو 1 سے لے کے 9 تک کا، 1 سے لے کے 9 کا عدد جو ہیں، یعنی کہ حرف الف سے لے کے حرف توئیں کا سفر ہم کریں گے پورا اس 9 دن کے اندر۔ اب ہم نے کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے میں حرف الف کی جو نا وہ اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا تھا نا وہ سب سے پہلے کس آیت سے ہوا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی الف سے ہوا تھا اس کا ابتدا۔ قرآن کے نزول کا جو ابتدا ہے وہ بھی الف سے ہوا،
اور قرآن پاک میں حروف الف جو استعمال ہوا یعنی کہ آیا وہ ہے 48,000 نہیں، قرآن پاک میں حروف الف جو آیا ہے وہ ہے 4,88,872 یعنی کہ 4,88,872 مرتبہ حروف الف قرآن میں آیا ہے۔ ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو اس جو عدد ہے نا اس کو مفرد میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 4 اور 8 اور 8 اس کو کریں گے تو یہ عدد بنے گا 37۔ اب 37 کو ہم مفرد لے کر آ جاتے ہیں تو 7 اور 3 10، 0 ہٹاتے ہیں تو حروف ایک ہی بنتا ہے۔ یہ کیلکولیشن ہے قرآن کی بھی اور حروف الف کی بھی۔ یعنی کہ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ اب ہم عمل پڑھتے ہیں تو اس عمل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حرف کون سا لے رہے ہیں، اس کے عدد کیا نکلتے ہیں، اس حرف کا اسم کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی طبع کیا ہے، اس کے موکلان کیا ہیں، اس کا جن کون ہے، اس کا برج کیا ہے، اس کا ستارہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے اور پھر اس کا بخور کیا ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا پہلے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیں، حروف الف کو سمجھ لیں۔ اب اور عمل جو میں بتاؤں گا وہ بتاؤں گا حرف الف کا با موکل عمل۔ آپ حرف کا جو با موکل عمل ہے اس کو اپنی بیاض شاذلیہ جو تحریر کر رہے ہیں نا اس میں آپ اس کو لکھ لیں۔ میں اس کے عادات بھی بتا دیتا ہوں اور کس دن شروع کریں گے، کیسے شروع کریں گے، کون لوگ شروع کریں گے، یہ صرف آپ نے لکھنا ہے۔ اور جو لوگ کہ جن کے نام الف سے آ رہے ہیں وہ لوگ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ زکوٰۃ ادا اس کی کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ محفل سجائی ہے حضرت امام حسین کی چوکی کی، اس سے ہم چوکی ہی پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے پچھلے سال چوکی کا عمل کیا تھا نا۔ تمام عام لوگوں کے لیے، اور جتنی تعداد میں پڑھی تھی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، جو تعداد میں بتاؤں گا اس تعداد میں پڑھنا ہے۔ لیکن جو حروف الف سے لے کے توئیں تک ہے نا یہ صرف اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، اس لیے صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس کی خاصیت، اس کے عجائبات، اس کے کمالات آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے بیاض میں لکھ لیں۔ اور جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اور اگر وہ عمل یہ کرنا چاہیں تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، یہ عمل وہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں۔ جس مقصد کے لیے کریں گے، جس کام کے لیے کریں گے، جس پریشانی کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرف الف کی برکت سے اس کو اس معاملے سے نجات دے گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ عمل نوٹ کریں کہ عجب یا اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ، یہ عمل ہوگا۔ اچھا یہ عمل تم نے اس کا پی ڈی ایف نہیں بنائی ہوئی، اس کی نہیں بنائی پی ڈی ایف، اس کی پی ڈی ایف بنا دینا اس عمل کی، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کی خاصیت کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عمل ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں، بیاض میں لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ عجب یا اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ۔ بیٹا وائٹ بورڈ اور اگر مارکر ہے تو مجھے دے دو تاکہ میں اس میں صاف ستھرا لکھ بھی دوں، اور اگر جس کے سمجھ میں نہیں آئے وائس تلفظ کی ادائیگی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دیکھ کر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ باقی ہمارے جو واٹس اپ چینل ہے آپ میرے ہی نام سے ہوگا، آپ اس کو سرچ کر لیں، اس میں پی ڈی ایف انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایف سینڈ کروا دوں گا اس میں، اور ٹیلی گرام جو ہے میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں سینڈ کروا دوں گا۔ یہ حرف ابجد کے اندر ہمارا پہلا حرف الف۔ اب یہ جو حرف الف ہے اس کے عدد جو ہے نا وہ ایک ہے۔ پہلے میں عمل آپ کو لکھ کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے عمل سمجھ میں آ جائے۔ عجب یا اگر پی ڈی ایف بنا لیتے نا ٹائم بچ جاتا، اسرافیل یا
आइलू, बेहक़ या अलिफ या अल्लाह। ठीक है, अब ये देखें स्क्रीन पर समझ में आ रहा है, ये देखें बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये अमल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, अजीब या इसराफिलु या आइलु बहक़ या अलिफ या अल्लाह। ठीक है, अब इस अमल का जो हुरूफ अलिफ है, अदद एक है, इसका जो इस्म है ना वो अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह का जो जुज़ है वो अलिफ है। अब इसकी जो खासियत है वो जलाली है। इस्म अल्लाह जो है ना, इसकी खासियत जलाली है ये, और इसकी जो तासीर है ये मुअद्दत है, यानी कि शफ़क़त, नहायती मेहरबान वाली, शफ़क़त वाली इसकी तासीर है। और इसकी जो तबा है, यानी कि तोय बे और ऐन, यानी कि ये गरम है, जलाली है ना, तो इसकी तबा गरम है। और इसके जो मौक्कल है ना वो है इसराफील, वो इसके मौक्कल हैं। और इसके जो सुर्ख जिन हैं, यानी कि जिन जो हैं इसके माते जो हैं वो है फ़यूयुश, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ जिन का, फ़े ये वाव और शीन, ये इसके सुर्ख जिन है। ये देखें, ये इस तरीके से हैं जिन के नाम, ये भी अपने पास लिख लीजिएगा, फ़यूयुश। ठीक है, ये जो अमल है ना बामुअक्कल, ये इसके माते सुरुख जिन है। सबसे पहले ये इंसान के ताबे होते हैं, जो जिन है ये, फ़यूयुश इसके नाम है। अच्छा, अब ये इसका जो बुर्ज है ना वो है हमल। ठीक है, ये जो सितारा है ये सितारा ज़हल है। अच्छा, इसकी जो मंजिल है, यानी कि चाँद की 28 मनाजिलें हैं, 28 मंजिलें हैं। अब जो लोग जिनका इस्म अलिफ से शुरू होता है, वो लोग अगर इसकी ज़कात अदा करते हैं तो वो मंजिल शर्तैन में करेंगे। अच्छा, शर्तैन कमर की पहली तारीख की पहली मंजिल को कहते हैं, पहली तारीख की। इसकी जो मनाजिलें हैं वो शर्तैन है, बतैन है, सुरैया है, दबरान है, हक़ा है और हनफा है और ज़रा है और नसरा है और तरफ़ा है। ये यानी कि एक हुरूफ अलिफ से लेके तोय तक के में ये इसकी मंजिलें जो मैंने लिख ली हैं अपने पास, अपने सामने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और इसमें जो बखूर इस्तेमाल होता है, इसमें आप लौबान इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊद सिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका बखूर है। इस अमल जो बामौक्कल अमल है, अजब या इसराफीलु या आइलु बहक़ या अलिफ या अल्लाह। अब इसकी तादाद कितनी है? जो लोग इसकी ज़कात कबीर अदा करेंगे वो 4444 मरतबा 28 रोज़ तक करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। जब इसकी ज़कात मुकम्मल हो जाएगी, आप इस हुरूफ अलिफ के आप आमिल बन जाएंगे। अच्छा, इसके और मज़ीद मुशाहिदात देखने के लिए और इसके अजायबात अपनी आँखों से देखने के लिए आपको इसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कि वो लोग जो रूहानी मौलिज हैं, कि जिनका नाम हुरूफ अलिफ से शुरू हो रहा है, और अगर वो रूहानी मौलिज इसकी ज़कात अदा कर देते हैं 4444 मरतबा 28 रोज़ तक इसको मुकम्मल कर लेते हैं परहेज़ के साथ, एहतियात के साथ, तो मैं समझता हूँ इसके बाद उन लोगों को कि जिन लोगों का इस्म अलिफ से शुरू हो रहा है, ज़िंदगी में किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे। इसी के ज़रिए वो जिन्नात, शयातीन जिन्नात के 2 हिस्से कर सकते हैं। इसी के ज़रिए हर किस्म के जादू का उतार कर सकते हैं। इसी इस्म के ज़रिए वो नज़र बद का ख़ात्मा कर सकते हैं। इसी के ज़रिए दुश्मन को वो अपने अख्तिताम को पहुँचा सकते हैं, दुश्मन को ज़रब दे सकते हैं, इसी इस्म के ज़रिए, इसी अमल के ज़रिए, जो अमल बामौक्कल जो अमल दिया है। लेकिन ये किन लोगों पे 100% फ़ायदा करता है? कि जिन लोगों का इस्म अलिफ से शुरू हो रहा है।
اب ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کسی کا الف سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا یہ سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا جیم سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا دال سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ہر بندہ پریشان ہوگا، یار میرا تو اس سے شروع نہیں ہو رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے الف والوں کو بتایا، ہمیں نہیں بتایا، کہ ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا، ہمیں نہیں بتایا۔ ٹرانسمیشن ہماری صرف 9 دن کی ہے، تو الف سے لے کے توئیں تک کے میں بتاؤں گا، اور آخری دن حروف ابجد کے 28 حروفوں کا عمل بتدریج ترتیب میں آخری دن سب کو، جو جتنے لوگ شامل ہوں گے ان کو پورے سب کو ایک چارٹ PDF میں باقاعدہ ان کی اسکرین پر ان کو مل جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ ہونا کہ بھائی ہمارا نام تو غین سے آ رہا تھا، کہ ڈاکٹر صاحب تو توئیں کر کے فارغ ہو کے چلے گئے، اب ہم کہاں جائیں۔ تو آخری دن تمام لوگوں کے جو حروف ہوں گے وہ اپنا عمل اس دن وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن ترتیب اس کی کیا ہوگی کہ وہ لوگ اگر جو الف سے شروع کریں گے وہ منزل شرطین سے شروع کریں گے، یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے۔ اب جس کا نام بے سے شروع ہو رہا ہے پھر میں کل بتاؤں گا ان کی منازلیں، ان کی ترتیب، ان کا سب کچھ۔ اچھا، اب اس کے جو جن ہیں فیویش جو ہیں، پھر ان سے کام لینے کے طریقے بھی آپ جب کریں گے نا، جب اس کے عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے، پھر خود بخود آپ کے تمام کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا مکمل کر لیں پھر اس کو 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ۔ 111 مرتبہ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم الف کو دیکھتے ہیں اور اس کو ملفوظی اس میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ الف جو ہے الف لام فے 3 حرفوں سے مل کر الف بنتا ہے۔ الف کی نومیریکل ویلیو 1، لام کی 30 اور فے کی 80۔ 80 اور 30 110 اور 1 111، یہ 111 کا عدد بنتا ہے۔ لیکن ترتیب اس کی دیکھیں گے تو ترتیب اس کی پوری سیکوینس کے ساتھ یہی بنتی چلی جائے گی۔ تو ہم حرف الف سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے حرف الف کا کر لیا اور جن کے نام الف سے شروع ہو رہے ہیں، جن کا عدد 1 بن رہا ہے، وہ ہر اس میں نصرت کامیابی کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں۔ اب میں اگر اس کی بات کرتا ہوں کہ استغفار کی، تو استغفار بھی الف سے آتا ہے۔ استغفار کی اگر ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو استغفار بھی الف سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے نا، جس کا تمہیں بار بار حکم دیا جا رہا ہے، وہ ہے استغفار کا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یعنی کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا خطا کار یہ سمجھ لے کہ بہترین انسان ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے، ہمیں جو اولاد دی ہے، ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخری سانس تک یہ نعمتیں برقرار رہیں۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ کوئی شخص بیمار ہونا نہیں چاہتا، کوئی شخص مفلس ہونا نہیں چاہتا، کوئی شخص اپنی اولاد گنوانا نہیں چاہتا، کوئی شخص اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو کاروبار ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ کسی جادو میں مبتلا ہو کے اس کا ہر چیز ختم ہو جائے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں اس کی حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، تو بزرگ فرماتے ہیں تم استغفار کو لازم پکڑ لو۔ جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں نا
اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، دیکھو انسان خطا کا پتلا وہ ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے ہر انسان سے خطا ہوتی ہے سوا انبیاء کرام کے۔ بڑے بڑے صحابی رسول سے خطا ہوئی، غلطیاں ہوئیں، اور اللہ نے پھر معاف بھی کیا۔ جب صحابی رسول سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر اولیاء اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر عام لوگوں تو خیر کیا ہی کہنا، ہم سے تو قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے وہ نعمت ہم سے رخصت ہو جائے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ رحمت تم سے رخصت نہ ہو، تم استغفار کو لازم کر لو۔ کہ جیسے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آ گیا، کہنے لگے یا علی میں بہت مفلس ہوں، ایک وقت کھانے کو مل جاتا ہے، دوسرے وقت میں بڑا تنگ دست رہتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، فکر رہتی ہے کیا کروں، بچے بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آ گیا، کہنے لگا یا علی میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد کے لیے دعا کریں، مجھے کچھ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر چوتھا شخص آ گیا، کہنے لگا کہ یا علی کہ میں نے اتنی محنت سے ایک کاروبار کیا تھا، یعنی کہ باغ لگایا تھا، اور جب باغ میں فصل کاٹنے کا وقت آیا تو ایک آندھی چلی، میرا پورا باغ اجڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر کچھ لوگ آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے یا علی ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، ہم دوسرے گاؤں سے نہر کھود کر پانی لے کر آئے، اور جب ہمارے گاؤں کے قریب ہم پہنچے تو ہمارے نہر خشک ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ آپ نے سب کو کہا استغفار پڑھو۔ تو کسی نے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی جو کوئی بھی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو صرف اور صرف یہ کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی تو قرآن میں یہی کہہ رہا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا سورہ نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں مال دوں گا، تمہاری مفلسی دور کر دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، تمہیں نعمت دوں گا، تم استغفار کرو گے تو۔ اور اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا، تمہیں اولاد دوں گا۔ تم استغفار کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہر دے گا، تم استغفار پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغ دے گا۔ تو استغفار کتنا لازم ہے ہم پر، کہ اگر ہم استغفار کی رسی کو خالی مضبوطی سے تھام لیں۔ استغفار تمام لوگوں کے لیے ہے، کہ اگر آپ چاہو کہ آپ اپنے کاروبار میں پریشانی دیکھو، آپ اپنے اولاد میں نافرمانی دیکھو، آپ اپنے گھر میں بیماری دیکھو، آپ اپنے گھر میں کوئی وبا کو دیکھو، آپ اپنے گھر میں کوئی شیاطین کو دیکھو، آپ جادو کو دیکھو، الجھتے ہوئے کو دیکھو، کسی کو لڑتے ہوئے کو دیکھو، گھر میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی عروج پر ہو، تو آپ صرف اور صرف کچھ نہیں کرو، صرف استغفار کی کثرت کرو۔ یہ تمام مسائل استغفار ایسی ہے کہ جیسے انسان کوئی چیز سمیٹ کے ایک جھاڑو لگا کے سب کچھ باہر پھینک دیتا ہے، پورا صفایا کر دیتا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں ایسے ہی بالکل استغفار کی برکت سے ایسی ہی دور ہو جائیں گی، کہ جیسے تم صفائی کر دیتے ہو اپنے گھر کی۔ جب صفائی کر دیتے ہو تو آپ کا گھر پورا روشن ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے استغفار وہ واحد عمل ہے کہ
کہ جو تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، اور اس کی ابتدا یہی شروع اس کی الف سے ہے، یعنی کہ حرف الف جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ حرف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ حرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد ہے وہ آپ سے پہلے کبھی کسی بشر کا نہیں ہوا، آپ سے پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف الف کی برکت ہے۔ اور جو لوگ جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں اور وہ 4444 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ صرف اور صرف 111 مرتبہ بھی اپنے اس عمل کو ورد میں رکھیں گے تو وہ کامیابی کی طرف پہنچیں گے۔ صرف اپنے مسائل کے لیے بھی 111 مرتبہ اسی عمل کو پڑھیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اور استغفار کم سے کم 70 مرتبہ یا 111 مرتبہ تو آپ لازم پڑھا کرو۔ اس سے زیادہ کثرت سے جتنا ہزاروں مرتبہ چاہے پڑھ لو، جتنا کھلا پڑھ لو، وہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو استغفار پڑھتا ہو وہ کہے کہ میں پریشان ہوں۔ میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں، اتنے پیشنٹ آتے ہیں، اس کی ابتدا میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ استغفار کو کثرت کریں۔ کیونکہ استغفار جو ہے نا یہ آپ کی منزلوں سے آپ کو اوپر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اب بھائی تھوڑا سا نا وائٹ بورڈ کا تم انتظام کرنا تاکہ علم جفر میں جن جن قانون قوانین کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ سمجھانے کے لیے نا پھر وائٹ بورڈ پہ لکھنا پڑے گا کہ جیسے کون سی منزل کس میں ہوگی اور کس منزل کے اندر کس ستارے کی حاکمیت ہوگی، اور پھر کس حروف کو کس حروف سے ہم مرج کریں گے تو کون سا حروف کی کیا عادت نکل کے پھر ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے، یہ سب کچھ وائٹ بورڈ پہ ہی سمجھا پاؤں گا میں۔ بغیر وائٹ بورڈ کے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہے سب کچھ لیکن پھر میں سمجھاؤں کیسے، وائٹ بورڈ نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں، کل تم وائٹ بورڈ کا بندوبست کرنا تاکہ وائٹ بورڈ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ سب سمجھانے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو حرف الف میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب حرف اس کی میں نے آپ کو تعداد بھی میں نے بتا دیا آپ کو، اور جو عام لوگ ہیں وہ 111 مرتبہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہوتے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح ہم نے حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس میں بلیک کلر کا احرام باندھا تھا اور ہم نے کالا ماش رکھا تھا اور چھری رکھی تھی اور ہم نے پھر خوشبو لگائی تھی اور پھر ہم نے وہ عمل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ حضرت امام حسین علی مقام کا عمل کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جو لوگ پچھلے سال جن لوگوں نے کیا تھا جتنی تعداد میں کیا تھا وہ اسی تعداد میں اس کو دہرا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسین کا عمل کیا تھا چوکی کا، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ یہ عمل امام حسین کی چوکی کا عمل کہلاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو لکھ کر بھی سمجھا دیتا ہوں اس کو، اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے عمل کو ورد میں رکھیں گے، اپنے کم سے کم اس کو 40 مرتبہ اس کو یہی عمل پڑھیں گے۔ اب وہ لوگ کہ جو ناد علی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو اس 10 دن میں عام لوگ برکت کے لیے کرو، اگر زکوٰۃ کے لیے کرو گے تو پھر تھوڑی سی آپ کو پرہیز کرنا ہوگا اور پھر آپ کو احتیاطیں کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ میں دونوں طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پرہیز کے ساتھ کریں گے، اور جو لوگ باعث برکت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کی برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مسائل میں بہتری ہو جائے،
اس کی برکت سے ہمیں اس کا نور حاصل ہو جائے، اس کی برکت سے اس کی برکتیں ہمیں مل جائیں، تو اس برکت کی نیت سے آپ 40 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ناد علی کر رہے ہیں تو اس کی برکت کے لیے ناد علی آپ 110 مرتبہ پڑھ لیجئے گا 10 دن۔ اور جن کے ناموں کے حروف آ رہے ہیں وہ لوگ، اصل یہ سفر جو نا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے ساتھ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے۔ میں لکھ دیتا ہوں، مجھے موبائل دینا، میں کال بھی لے لوں اگر کوئی کال کرنا چاہے لائیو۔ اچھا، اگر آپ اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اگر کسی چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں یا مزید اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حروف ہے نا 1 سے لے کے 9 تک، اچھا یہ 9 ہیں، اس میں آتشی بھی ہیں، اس میں بادی آبی بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں۔ اچھا کون کون سے اس میں بادی آبی خاکی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جیسے الف یہ آتشی ہے یہ آتشی ہے، توئیں یہ آتشی، یہ 3 حروف صرف آتشی ہیں۔ اچھا اس کا جو رنگ ہے نا وہ سفید اور سرخ ہے۔ اس کے جو موکل ہیں، جو ان تمام حروفوں کو اپنے اس میں احاطے میں لیے ہوئے ہیں، وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں اس کے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب جیسے بادی ہے، اب جو حرف باد کہلاتے ہیں وہ بے ہے اور واو ہے، یعنی کہ حرف با اور واو، یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ یہ بادی حروف کہلاتے ہیں۔ اس کا جو رنگ ہے نا وہ ہے ہرا، اور جو فرشتے جن کی حاکمیت ہے کہ جو اس کے امام ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اب آبی جو حروف ہیں وہ ہیں جیم اور زال، اس کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے۔ اس کے جو امام ہیں فرشتوں میں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب جو خاکی حروف ہیں، خاکی حروف میں دال اور جیم ہے، یعنی کہ یہ صرف 9 حروف میں نے آپ کو بتائیں، باقی 28 ہیں پورے، میں نے صرف 9 کو لیا ہے کیونکہ ہم صرف 9 کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، 9 کے طریقے کا سمجھا رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اب خاکی جو ہے نا اس کا جو رنگ ہے نا وہ زرد ہے، جزاک اللہ، اور اس کے جو امام ہیں جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ یہ وہی چاروں فرشتے ہیں جو مقرب ہیں بارگاہ الہی میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب ان کے بعد جو حروف کی ترتیب بدلتی رہتی ہے، پھر جتنے موکلان ہیں، پھر اس کے بعد جتنے ایوان ہیں، اس کے بعد جتنے پھر سرخ جنات ہیں، اس کے بعد پھر جتنے اس کے محتیت ہیں سب، وہ پھر سب ان کے نیچے ہیں سب۔ یہ امام کہلاتے ہیں چاروں فرشتے، کس کے؟ آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ ان حروفوں میں بھی ہے کہ کون سے حروف آتشی ہیں، کون سے بادی ہیں، کون سے آبی ہیں، کون سے خاکی ہیں۔ اب کن حروفوں کا ٹکراؤ کن حروفوں سے، اس چیز کو بھی نظر رکھنا پڑتا ہے عملیات کی دنیا میں، کہ جیسے آگ اور پانی، مطلب اس میں چاروں میں ایک دوسرے کی اپوزٹ بھی ہیں۔ اگر ہم نے مثال کے طور پہ ہم کسی حروف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم جس کے حروف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ آتشی ہے، تو اگر ہم اس میں اور تاثیر پیدا کرنا چاہیں تو ہم آگ جلا کر اس کے قریب اس کے بخور کا اس میں استعمال کر کے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری تاثیر بڑھے گی۔ آگ کو قریب رکھ کر اگر ہم بادی کا عمل کریں گے تو اس میں آگ نہیں جلائیں گے، اگر آگ جلائیں گے تو وہ اتنی حدت کی نہیں ہوگی۔ اب ہم آبی عمل کریں گے تو اگر ہم اس کو سمندر میں کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، ہم کسی نہر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کہ جن کے حروف آبی آ رہے ہیں جیسے جیم اور زال ہے، زے ہے، حوض، زے ہے، ہم نہر میں پڑھتے ہیں جیسے حزب البحر پڑھی جاتی ہے، سمندر میں پڑھی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم کوئی حروف خاکی لے رہے ہیں، خاکی دال کر رہے ہیں، جیم کر ہے کر رہے ہیں، ہے کر رہے ہیں،
خاکی میں، تو پھر ہم اس کو زمین پہ بیٹھ کے کریں گے، ہم اس کو کسی چوکی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کسی پلنگ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو۔ اب ہم بادی کا عمل کر رہے ہیں، جیسے بے واو حروف آ رہے ہیں، یہ بادی کے حروف ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم ایسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ ہوا آتی ہے، جیسے کوئی چھت ہو گئی اوپر، پہاڑ کی چوٹی ہو گئی، یا ایسی جگہ جہاں سے کھلی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کسی درخت کے سائے میں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے اس جگہ بیٹھ کے ہم اس کا عمل کریں گے، ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ اگر ہم ابھی صرف اور صرف حروف الف کا میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے وہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، بزرگوں سے ایک بات اور ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قرض دار ہے، پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، تو وہ شخص اس کو چاہیے کہ پہلی محرم یعنی کہ یکم محرم کی جو پہلی تاریخ لگتی ہے نا، جیسے پاکستان ہندوستان میں آج لگی ہے پہلی، تو جو شخص پریشان ہے، جادو کی وجہ سے ہے، آسیب کی وجہ سے ہے، یا کسی مسائل کی وجہ سے، یا کوئی جنات اس کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی دشمن اس کو تنگ کر رہا ہے، یا جس نیت سے بھی کرنا چاہے، وہ شخص ایک پیپر لے، یا تو اگر زعفران ہے تو زعفران کے پانی سے لکھ لے، اگر زعفران کا پانی نہیں ہے تو کسی بھی پین یا قلم یا دوات سے لکھ لے۔ کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 مرتبہ لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کروڑوں کا قرض دار ہے، اور اگر شخص چاند کی پہلی تاریخ کو، جیسے باہر ملکوں میں آج دوسری ہو گئی، باہر ملکوں میں آج دوسری ہو گئی، اگر کوئی شخص اس کا رشتہ دار کوئی کراچی میں یا پاکستان میں موجود ہے، وہ اس سے کہہ کے لکھوا لے کہ تم میری نیت کر کے اس طریقے سے اس کو لکھ لو، تو ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ باہر ملکوں میں تو آج دوسری شب لگ گئی۔ اب وہ بیچارے مایوس ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تو وہ یہ کر لیں کہ اپنے کسی کو بھی کہہ کے کہ وہ نیت آپ کی رکھے، آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام لے، اور وہ 130 مرتبہ لکھ کر وہ آپ کو بھجوا دے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ 130 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو آپ کو بھی نفع ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا کہ جس نے آپ کے لیے لکھا، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اور جو شخص خود اپنے لیے لکھتا ہے وہ تو سب سے ہی افضل ہے، سب سے ہی بہتر ہے، سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ تو میں کچھ لکھ رہا تھا، اچھا ہاں کالے بھی لے لو۔ جی السلام علیکم، میرے آپ لائیو بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی بولیں۔ الحمدللہ۔ جی جی، حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، شور کوٹ، تو اچھا ٹھیک ہے بولیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ محمد سعید، والدہ کا نام نجمہ بی بی، بس ٹھیک ہے، میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میٹر چیک کرتا ہوں، اور ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں، اور بلکہ میں خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میٹر دیکھ لیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے امام حسین کی چوکی،
میرے مولا کل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن لیاؤ مدد کے واسطے. ٹھیک ہے، میرے مولا کل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن لیاؤ مدد کے واسطے. یہ امام حسین کی چوکی ہے، اور اس کو 360 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر 10 دن پڑھیں تو 360 بار بھی روز پڑھ سکتے ہیں، 40 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتے ہیں، اور 1100 مرتبہ بھی اس کو روز پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، اور بیٹا کال آئے تو آپ بھی دے دینا مجھے اپنے پاس. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز. حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل 1 تاریخ سے آپ لوگ شروع کریں، اور 40 مرتبہ بھی روز باعث برکت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اور حضرت امام حسین علیہ مقام کی زیارت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں خیر و برکت کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور اگر کسی جادو میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، تو اس کے خاتمے کے لیے بھی آپ امام حسین علیہ مقام کی چوکی پڑھ سکتے ہیں 10 دنوں میں. 10 دنوں میں اس کی الگ تاثیر ہے. اور جو لوگوں نے پچھلے سال میرے ساتھ جتنی تعداد کو مکمل کیا تھا، جس ترتیب و طریقے کے ساتھ کیا تھا، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ اس کو اس طریقے سے مکمل کریں گے. باقی آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ حرف الف کی تھی، تو حرف الف کا میں نے آپ کو عمل بتا دیا، اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیے. اور استغفار کو بھی کثرت سے اپنے تھام کے رکھیے گا. استغفار بھی لازمی آپ نے کرنا ہے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ یہ عمل اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور کل جو ہوگا وہ ہمارا وہ حرف با سے ہوگا، اور پھر با کی میں انشاءاللہ منزلیں اور وہ ترتیب بتاؤں گا. اور باقی وہ لوگ کہ جو میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیول 1 کے ہوں، لیول 2 کے ہوں، لیول 3 ہوں، لیول 4 کے ہوں، تو وہ لوگ بھی اگر کرنا چاہیں، اس میں شامل ہونا چاہیں، تو وہ شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. باقی ترتیب اور طریقہ کار لکھتے رہیں. اصل جو ہے نا وہ ہے عمل. کون سا عمل؟ عجب یا اسرافیلو یا عائلو بھاگ کے یا الف یا اللہ. ٹھیک ہے، 4444 مرتبہ زکوٰۃ 28 دن کی، اس کو بیعت شہادہ میں لکھ لیجئے گا. باقی جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو ترتیب سے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے. تو باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے اگر جو لوگ مجھ سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لے سکتے ہیں. اور اس 10 دنوں کے اندر کوئی اور عمل کرنا چاہیں، اس کی ترتیب و طریقہ کار پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں. تو اب کالیں تو بہت آ رہی ہیں، تو اب وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو آج کی ٹرانسمیشن ہم سفینہ امام حسین کی پہلی ایپیسوڈ یہیں اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل ہماری حرف با پر ہوگی کہ وہ لوگ کہ جن کے نام بے سے شروع ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی ٹرانسمیشن. اور اس کے علاوہ پھر ان کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار ان کو سمجھائے اور سکھائے جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ وائٹ بورڈ بھی ہوگا، تو پھر میں اس کے نقوش بھی آپ کو دوں گا، نقش بھی دوں گا، ان کے تعلیم کر دوں گا. حرف الف کا بھی نقش ہے. اب افسوس کہ کچھ لکھنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ میں حرف الف کا بھی نقش آپ کو دیتا، اس کے ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ. اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیلی گرام چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہمارا فیس بک چینل بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، اور انسٹاگرام بھی ہے، اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. میں ہر چیز انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. میں صرف اور صرف وہ چیز اپلوڈ کرتا ہوں جو ہمارے خاندان کی ہوتی ہے، جو ہماری اپنی پوسٹ ہوتی ہے، جو ہماری اپنی عمل ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، بتائے ہوئے ہوتے ہیں، جو دعوت کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں، وہ صرف اس میں وہ اپلوڈ کی جاتی ہے. باقی کوئی اور کسی قسم کی شیئرنگ اس پہ نہیں ہوتی.
تو آپ لوگ یہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہو، نمبر اسکرین پر موجود بھی ہے، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس 10 دنوں میں آپ ہمارے ساتھ اپنا روحانی سفر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اب جاتے جاتے ایک کام اور کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، کہ میں اب تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو لوگ استغفار نہیں پڑھتے وہ استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور کل سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ میں ہیلنگ کرنے کے بھی طریقے سکھاؤں گا، اور پھر ہم کریں گے بھی، لائیو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگ میرے ساتھ جڑیے گا ایک خاص وقت اور ایک خاص ساتھ کے ساتھ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔